طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کی 2-3 آیتوں کے حوالے سے مختصراً کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کی اگلی آیتوں کی۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ بندے کو خدا کی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ذکر بھی فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو بندہ یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رازق ہے۔ جب خالق تو ہے، مالک تو ہے، پروردگار تو ہے، تو تیری طرف رجوع کرنا ہے، تیرے ہی حضور میں حاضر ہونا ہے، اور جب تیرے ہی حضور حاضر ہونا ہے تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف تو ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس لیے اے اللہ ہم تیری ہی بارگاہ میں حاضر ہیں اور تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت اور اطاعت سے متعلق جتنی بھی آیت مبارکہ ہے، سب کے سب کا اشارہ اس مقدس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اسلام کے پورے نظام عبادات اور نظام معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو نظام عبادات اور نظام معاملات پر حاوی ہے۔ حقیقی استعانت جو ہے، حقیقی مدد، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جائے گی، کیونکہ وہی مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعانت اس یقین کے ساتھ جائز ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام یہ صرف وسیلہ ہے۔ اگر ہم اولیاء سے مدد طلب کرتے ہیں، انبیاء سے مدد طلب کرتے ہیں، تو بلا شبہ مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر یہ وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اس بارے میں قرآن مقدس کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے ان سب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہو، تو آپ دیکھیں قرآن مقدس میں وسیلے کا جو ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا تو ہمیں حکم بھی دیا گیا۔ تو جب کوئی ذریعہ، کوئی سہارا نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی سہارا دینے والا ہے۔ اس لیے کہ قرآن عظیم میں استعانت کے متعلق جتنی بھی آیت مبارکہ ہیں، سب کی طرف اشارہ اس مقدس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ اب جب عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، مدد بھی اسی سے طلب کرنا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو طلب ہدایت کی تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم مدد طلب کر رہے ہو تو دعا کرو۔ تو دعا کرنے کا ہمیں ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، اب وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب صراط مستقیم یہ ان تمام مضامین کا احاطہ کر لیا ہے جو اسلام کے نظام زندگی اور آئین حیات سے متعلق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کا نظام عقیدہ ہو، یا اسلام کا نظام عبادت ہو، اسلام کا نظام معاشرت ہو،
یا اسلام کا نظام معیشت ہو، اسلام کا نظام معاش ہو، اسلام میں حقوق اللہ کا تصور ہو، یہ سب صراط مستقیم میں داخل ہے۔ یہ مقدس لفظ جو اس صراط مستقیم، یہ مکمل نظام کی نمائندگی کر رہا ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیا کہ سورہ فاتحہ دراصل پورے نظام زندگی اور دستور حیات کے متعلق جو ہے، دستور حیات سے متعلق ان تمام آیت کی جو ہے جامع آیت ہے جو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں دعا کی تعلیم عطا فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب اس طرح قرآن عظیم میں جن اقوام کا تذکرہ کیا گیا، ان اقوام میں بعض انعام یافتہ بھی ہے، بعض وہ ہے کہ وہ قومیں بھی تھی جن پر عذاب بھی نازل ہوا، اور قرآن مقدس میں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان قوموں کا تذکرہ بھی موجود ہے جن قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل فرمایا، ان قوموں کا تذکرہ بھی موجود ہے جن قوموں پر اللہ نے انعام کی بارش فرمائی، نیکوکار تھے۔ تو جو انعام یافتہ ہے ان کے لیے بھی، اور جو معذب اور گمراہ ہے ان کے لیے بھی آیت کریمہ میں وضاحت کر دی جا رہی ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کی بات ہو رہی ہے، اب کس راستے پر چلنے کی بات؟ تو آگے کی آیت اس کے بارے میں کہہ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس راستے پر چلا جس راستے پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ تو اس کے بارے میں اگر ہم قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو ہی بتا دے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر تو نے انعام عطا فرمایا، اور بتایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام عطا فرمایا۔ تو قرآن مقدس اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ نساء کے اندر فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اس میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، اہل ایمان ہے اور اللہ کی بارگاہ کے رضا یافتہ وہ حضرات ہیں، وہ چار طبقوں کے اندر موجود ہے۔ انبیاء کی جماعت، یا تو انبیاء کرام ہوں گے جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، اس لیے کہ آیت کریمہ انعمت علیہم جو کہا جا رہا ہے سارے انبیاء کرام آ جاتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ اب گویا قرآن پاک میں نبوت اور رسالت کے باب میں جو آیات مبارکہ ہے، ان تمام آیتوں کی جامع جو آیت ہے وہ یہی آیت ہے، کون سی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اسی طرح وہ قومیں بھی موجود ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوا، ان کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ان اقوام کے تذکرے کی جامع ہیں جن پر اللہ نے عذاب فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گمراہ ہو گئے، تو گمراہ طبقوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور اس آیت کریمہ میں گمراہ طبقوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہوئے ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ ام الکتاب کا مفہوم یہ کہ وہ تمام مضامین جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ فاتحہ ان تمام کی جامع ہے۔ 7 آیتیں ہیں، لیکن ان جو ہے مقدس آیتوں نے لاکھوں مضامین کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے۔ یہ کلام پاک کی بلاغت ہے کہ اتنے مضامین کو ایک مختصر سی صورت کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو اب ان لوگوں سے بچنے کی بات کی جا رہی کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر غضب فرمایا ہے۔ اب اسی طریقے سے اس صورت مبارکہ کے حوالے سے، اس سے پہلے کے درس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے ناموں کے حوالے سے سماعت کیا تھا۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، فاتحہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام سورہ وافیہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ سورت ہر نماز میں مکمل پڑھی جاتی ہے۔
دوسری صورتوں کا کچھ حصہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ نہیں بلکہ پوری 7 آیتوں کو ہر نماز کے اندر پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو آپ پر واجب کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اگر امام کے ساتھ میں تو امام خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہے، اب وہ آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نمازی کا امام ہو تو اس کے امام کا پڑھنا ہی اس کی مقتدی کا پڑھنا سمجھا جائے گا، تو امام پڑھ رہا ہے تب مقتدی خاموشی سے سماعت کریں گے۔ بہرکیف کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ سے خالی ہو، بلکہ ہر نماز میں مکمل سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی۔ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دونوں رکعت میں، 3 پڑھ رہے ہیں تو تینوں رکعت میں، تو گویا کہ یہ 7 آیتیں جو ہے ہر رکعت کے اندر پڑھی جا رہی ہیں۔ اور اس سورت کا ایک نام جو ہے سورۃ الکافیہ ہے، سورۃ الکافیہ جس کے معنی ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہے، یعنی نماز کی بعض رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور نماز مکمل ہو جاتی ہے، تو یہ سورۃ الکافیہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کا ایک نام جو بتایا گیا یہ سورہ شفا بھی ہے اس سورت مبارکہ کا۔ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، چنانچہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریضوں پر دم کیا کرتے تھے اور ان کو مکمل شفا مل جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے شفا حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کے معمولات میں سے بھی ہے کہ یہ مقدس ترین سورہ طیبہ یہ موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ سورہ شفا بھی ہے، اور اس کے بارے میں ارباب تحقیق نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے، بیماری جیسے بخار ہے، کوئی تکلیف ہے، تو سورہ فاتحہ کم سے کم اول اخیر درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا یعنی سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اور اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے وہ پانی کو پی لے، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مریض ہے تو اس کو دم کر کے دے دے اور اس کو پانی پلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور وہ امراض جو ناقابل علاج ہے ان کے بارے میں بعض ارباب تحقیق نے یہ فرمایا کہ نماز فجر کی سنت پڑھ کر، یعنی ایسا مرض ہے کہ جو لا علاج ہے، علاج ہی نہیں، تو ایسے کچھ امراض جیسے کینسر کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، کورونا آیا، اب اس کے بارے میں بولے اب تک علاج دستیاب نہیں ہو پایا، تو ایسے امراض جو لا علاج ہے تو بتایا جاتا ہے کہ نماز فجر کے اندر فرض اور سنت کے درمیان، یعنی سنت آپ پڑھ لیں اور فرض سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ فاتحہ سورہ شفا اس کو 41 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں، اول اور اخیر درود شریف ساتھ میں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر پی لیں، تو یقیناً شفا میسر آ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ سورہ شفا ہے۔ یہ سورت صرف جسمانی امراض کے لیے شفا نہیں ہے بلکہ روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ انسان اگر روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے، غلطیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس سورۃ طیبہ کو پڑھ کر اپنے آپ کو پاکیزہ اور باوقار راستے پر چلانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دے گا۔ وہ شافی مطلق ہے، اور اس نے سورہ شفا اس لیے نازل فرمائی تاکہ بندہ اس صورت کے ذریعے اپنی جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری اس سے نجات کو حاصل کر لے۔ تو اگر روحانی بیماری ہے، گناہ کی عادت نہیں جاتی، جھوٹ کی عادت نہیں جاتی، غیبت کی عادت نہیں جاتی، برائی کی عادت نہیں جاتی، اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کر کے اسے پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد دم کر لیں اور اس کو پی لے پانی کو، انشاءاللہ العظیم اس کی برکت سے اللہ روحانی بیماری سے بھی شفا عطا فرمائے گا، جسمانی امراض سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ تو بڑی مبارک سورہ ہے انشاءاللہ العظیم۔ مزید اور یہ کہ اس سورۃ مبارکہ کے جو اسما بتائے گئے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی جو دوسرے نام ہیں اس کے بارے میں اور مزید انشاءاللہ العظیم آگے کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم کل آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سورہ فاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، صحیح طریقے سے سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے میں کسی قسم کی غلطی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین
کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔